अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है अतर अहमद और आप देख रहे हैं स्टार्टअप डॉट पी के पिच फेस्ट 12। तो स्टार्टअप डॉट पी के पिच फेस्ट 12 है क्या? बेसिकली एक अपॉर्चुनिटी है उन स्टार्टअप्स और उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए जो कि कोविड की वजह से उनकी कुछ ग्रोथ जो है वो मुतासर हो गई थी, और इसी में हमने जो पिच फेस्ट का आगाज किया था ताकि स्टार्टअप्स को एक मुसलसल एक फ्री और ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म मिले जिससे वो आइडिया पिच करे और जजेस हमारे उनको फीडबैक देते जाए ताकि उनकी ग्रोथ वो स्टैग्नेंट ना हो। थोड़ा सा मैं आपको बताऊँ स्टार्टअप डॉट पी के बारे में। स्टार्टअप डॉट पी एक प्लेटफॉर्म है जो है एम्पावर करता है स्टार्टअप्स और एंटरप्रेन्योर्स का। ये प्रोजेक्ट है चेंज मैकेनिक्स प्राइवेट लिमिटेड का, और इसमें जो मेन फोकस है वो ये है कि स्टार्टअप्स के जर्नी में बहुत सारे अनसर्टेनिटीज आते हैं और हमारा काम है कि हम वो अनसर्टेनिटीज को आपकी जर्नी से दूर करें। इसमें सर्विसेज है, इसमें पॉडकास्ट है, इसमें आर्टिकल्स है और इसमें बेशुमार तरह के और इंटीग्रेटेड चीजें भी है जिस तरह के स्टार्टअप लिस्ट है जिससे आपके स्टार्टअप्स को बेहतरी मिलती रहेगी। मैं शेयर करता चलूँ आपके साथ आज का स्टार्टअप टिप। आज का जो स्टार्टअप टिप है वो है द की क्वालिटी ऑफ अ सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर is to be able to effectively anticipate and manage risks and uncertainty। ये जो हमारा कोविड-19 का सारा सिचुएशन चल रहा है, इसमें सारे स्टार्टअप्स को ये रिस्क और अनसर्टेनिटी देखिए और अपना बिजनेस मॉडल या प्राइसिंग मॉडल या वो उसके अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना होता है। इसके साथ हमने स्टार्टअप सर्विसेज का भी इस कोविड में ही आगाज कर लिया है, और ऐसे स्टार्टअप्स जिनको जो है जो सर्विसेज वो पहले फिजिकली किसी ऑफिस में जो है किसी क्लाइंट से या किसी से मिल के लेते हैं, वो आपको ऑनलाइन भी स्टार्टअप सर्विसेज .pk पे मिल सकती है। आज के जो हमारे पिच फेस्ट इसमें हमारे साथ टोटल जो 6 स्टार्टअप्स जो वो पिच कर रहे होंगे। इसमें से जो है कराची से भी है और पेशावर से भी है, और इनको जज करने के लिए हमारे साथ दो ही बहुत हमारे अजीज और जो है जो कि सारे सब इनको जानते हैं, दो जज मौजूद। सबसे पहले जज है हमारे असफर हुसैन। असफर हुसैन जो है प्रोग्राम मैनेजर है NIC कराची के। इनका काफी एक डाइवर्स एक्सपीरियंस है मीडिया में, कम्युनिकेशन, हॉस्पिटलिटी, मैनेजमेंट, मार्केटिंग, इवेंट मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन में। और इसके साथ साथ ये NIC कराची से पहले बहुत सारे और इंक्यूबेशन सेंटर्स के साथ भी मुंसलिक रहे हैं। ये एज एडवाइजर रोल भी प्ले कर चुके हैं एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप फंड में, और आजकल पाकिस्तान एकेडमिक कंसोर्शियम के साथ भी ये काम कर चुके हैं। इनका जो टोटल एक्सपीरियंस है वो ये यूज करते हैं एंटरप्रेन्योरल लैंडस्केप को स्ट्रेंथन करने में और मल्टीपल स्टेक होल्डर्स को एंगेज करने में ताकि स्टार्टअप्स की ग्रोथ जो है वो बरकरार रहे। थैंक यू वेरी मच असफर फॉर जॉइनिंग अस एंड अ ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर मैंने कुछ मिस कर दिया। नहीं, बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन की है। थैंक यू वेरी मच। और मैं पहले भी यहाँ पे एक्साइटिंग पिचेस सुन चुका हूँ और बहुत मजा आता है, जबरदस्त एंगेजमेंट होती है, एंड दिस इज क्लोज टू माय हार्ट, एंड थैंक यू टू द एंटायर टीम, मसूद साहब एंड योरसेल्फ फॉर इनवाइटिंग मी। और लेट्स सी अच्छे आइडियाज आज we'll listen to them, and whatever we can do in terms of advisory and otherwise, love to contribute. Thank you. Wonderful. Thank you very much for joining us. Next जो हमारे जज है वो हमें शॉर्टली ज्वाइन कर रहे होंगे। हमारे नेक्स्ट जज है मार्केटिंग एंड कम्युनिकेशन मैनेजर NIC पेशावर के बिलाल फारूक खान। बिलाल फारूक खान का डाइवर्स एक्सपीरियंस है इनोवेशन सेक्टर में, और उनकी बड़ी एक इन डेप्थ अंडरस्टैंडिंग है एंटरप्रेन्योरल लैंडस्केप ऑफ खैबर पख्तूनख्वा में। उनका जो टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस है वो 4 साल का 4.5 साल का इन्हीं डिजिटल स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन, कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन और पार्टनरशिप में। हमें शॉर्टली ज्वाइन कर रहे होंगे। जजेस के लिए मेरा एक छोटा सा वो स्कोरिंग का तरीका। स्कोरिंग इस तरह हो रही होगी कि स्कोरिंग 1, 2 या 4, 5 पे हो रही होगी, इसमें 3 नहीं होगा। 1, 2 का मतलब है कि स्टार्टअप्स ने कुछ चीजें बेहतर करनी है या उनका कुछ मॉडल सीधा होना है। 4, 5 का मतलब है कि उन्होंने आगे और ग्रोथ की तरफ जाना है। 3 का स्कोर इसमें नहीं होगा। स्टार्टअप्स के लिए जो हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए मैं एडवाइस करूँगा कि हमारी 3 मिनट की पिच होगी। 3 मिनट की पिच में आपको जो एक पिच टेम्पलेट दिया गया है, आपने उसके मुताबिक अपना आइडिया जो वो पिच करना होगा। मैं आपको कुछ कलर सिग्नल्स दे रहा हूँ। 2 मिनट के मार्क पे मैं आपको एक ग्रीन सिग्नल दूंगा, जिसका मतलब है कि आपके पिच के 2 मिनट्स हो गए। 2 मिनट 30 सेकंड पे मैं आपको जो है एक येलो सिग्नल दे रहा हूँ, मेरी स्क्रीन येलो हो जाएगी, और 3 मिनट के वहाँ पे मैं आपको एक रेड मार्क दे रहा हूँ।
اس سے آپ کو آئیڈیا ہو جائے کہ آپ کی پچ جو ہے ٹائم اوور ہو چکا ہے. اس کے بعد میں آپ کو پھر انٹرپٹ کر لوں گا. اس کے بعد 7 سے 8 منٹ ہمارے جج آپ کو فیڈ بیک دیں گے اور آپ سے کچھ کوشچن کر کے پھر آپ کو وہ اسکور کریں گے. تو اس طرح ہمارا پورا سیشن یہ چلتا جائے گا. تو سب سے پہلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں ہیلیکس سے. ہیلیکس سجاد احمد اور اویس منان, آپ ریڈی ہے پچ کے لیے؟ جی بالکل اطہر بھائی, آپ مجھے پرمیشن دے تو میں سلائڈز شیئر کر لوں آپ کے ساتھ. جی بالکل, آپ کو میں نے پرمیشن دے دی شیئر. اوکے, میرے سلائڈز دکھائی دے رہے ہیں آپ کو؟ جی بالکل ٹھیک ہے. آپ کا ٹائمر سٹارٹ کروں؟ ہاں جی سٹارٹ کر لیں, چلے جی. ٹھیک ہے, so your time starts now. السلام علیکم, I'm Awais Manan from Helix. So Helix کا ویژن بیسیکلی یہ ہے کہ ہم کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں ان پیشنٹس کو جن کو پلازما کی ضرورت ہے, ان لوگوں کے ساتھ جو کہ ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں, جو کہ آلریڈی ریکورڈ ہو چکے ہیں. Now how we are going to do that, that is a very big problem that we have faced, کیونکہ میں نے خود اس سوسائٹی میں جس سوسائٹی میں کام کر رہا ہوں, سو وہاں پہ وی ہیو اپ ٹل ناؤ خیبر میڈیکل کالج بلڈ ونگ سوشل ویلفیئر سوسائٹی کی طرف سے ہم نے ابھی تک کرنٹلی 710 پیشنٹس ہم نے ہینڈل کیے ہیں اور کیسز ہم نے کلوز کیے ہیں نا. بٹ دا مین پرابلم از کنیکٹنگ اے رائٹ ڈونر ٹو اے رائٹ پیشنٹ, کیونکہ کبھی کبھار اس میں فراڈ بھی آتے ہیں. سو ہمارا جو اصل میں ہمارا جو سولوشن ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سوسائٹیز کو جو کہ سوشل ویلفیئر سوسائٹیز کی طرح اور جتنی بھی سوسائٹیز ہیں, چاہے کے پی کے میں ہوں چاہے پورے پاکستان میں ہوں, تو ان کو لنک کرنا, ان کو ایک ایسا پلیٹ فارم دینا, آن لائن پلیٹ فارم, جہاں پہ ہمارے جو پیشنٹس ہیں وہ ایکسیس کر سکیں اپنا ڈیٹیلز وغیرہ ڈال کے, اور پھر ڈونرز بھی ہمارے ساتھ رجسٹر ہو سکیں. پھر وہ ڈیٹا استعمال کر کے سوسائٹیز ان کو ویریفائی کریں گے اور ڈونرز اور کسٹمر اور پیشنٹس کو ایک دوسرے کے ساتھ ملائیں گے. دیٹ از اور بیسک جو کہ ہمارے پاس سولوشن. نا وی کین, ابھی تک تو ہم نے خالی پشاور میں 7-10 کیسز ہم نے سالو کیے ہیں, بٹ if we are given the right funding, the right platform, so we can expand to the whole Pakistan, because this is a pandemic issue and it needs to be addressed as soon as possible. So this is and ایک ابھی تک ایسا پلیٹ فارم ہی نہیں بنا کہ جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو جا کے بلڈ وہاں سے ریسیو کر سکیں. So that is the thing that we are looking for right now. اور جہاں تک بات ہے کرنٹ ٹریکشن کی, تو بیسیکلی ابھی تک پاکستان میں 253,000 لوگ جو ہیں وہ ابھی تک افیکٹ ہوئے ہیں, جن میں سے 153,000 لوگ ابھی تک ریکورڈ ہو چکے ہیں. سو اف یو آر ایبل ٹو فائنڈ دوز پیپل اینڈ کنیکٹ, جو کہ ہمارے پاس اگر رجسٹر ہو جائے, تو ہم پاکستان کی مختلف سوسائٹیز کو استعمال کر کے ان کو رائٹ ڈونرز اور رائٹ پیشنٹس کے ساتھ ہم ملا سکتے ہیں. اینڈ دیٹس آور مین گول, کہ تاکہ ہم لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور ہمیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہوگی جو کہ فلینتھراپیکلی اس میں انویسٹ کرنا چاہیں گے, جو کہ چاہتے ہیں کہ یہ سوسائٹیز جو ابھی تک پاکستان میں کام کری, اوتھینٹک سوسائٹیز, تو وہ اور گرو کریں. اینڈ دیٹ از آور مین پرپز بیسیکلی. تو آئی ہوپ سو ججز کو مطلب آئی ہوپ آئی ہیو کنویڈ مائی پوائنٹ ویل انف. تو باقی اگین saying that this is a very serious issue that needs to be addressed as soon as possible. اور خالی یہ نہیں کہ ہم کورونا پلازما ڈونیشن کی ہم بات کریں, ایسا بلڈ کبھی ابھی تک آن لائن پلیٹ فارم نہیں بنا پاکستان میں that we can provide people with the right. تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس جو ہمارا اپلیکیشن کا وہ ہے کہ ایک پیشنٹ آ کے اپنے ایک بلڈ گروپ کا اسی لوکیلٹی میں سرچ کر سکتا ہے. جیسے ابھی A+ کسی کو ضرورت ہے تو وہ A+ پہ کلک کر کے ہماری ویب سائٹ کے تھرو وہ ایکسیس کر سکتا ہے A+ والے ڈونرس کو. اینڈ دین اور سوسائٹیز کین ویریفائی دیئر بیک گراؤنڈس اینڈ دین دے کین فردر کوپ اباؤٹ اٹ. سو اویس منان فیڈ بیک کا سیشن سٹارٹ کرتے ہیں. صحیح, شور. تو پہلے کوشچنز کروں یا پہلے ریٹ کروں؟ مسعود صاحب یہ بڑا مشکل ہوتا ہے ریٹ والا ایسا.
سر آپ کی اپنی مرضی ہے سر. میرا خیال ہے پہلے ریٹ کر دیں. تو پہلے ریٹ کریں. اچھا اویس, کچھ وجہ ہے اس کے پیچھے, اور بالکل بھی اس میں آپ وہ نہیں کریے گا, جی جی آپ کو پھر ریزن بھی اس کا بتاؤں گا. صحیح. سو ریٹ میں یہ کروں گا. اچھا اب اس کا میں وجہ بتاتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, تھوڑی سی آپ کو مارکیٹ ریسرچ کرنی ہے. آپ نے آخری جو بات کی اس سے میرا تھوڑا سا اختلاف ہے. بلڈ کے ایک نہیں ملٹیپل پلیٹ فارمز تو میں کراچی میں جانتا ہوں. ہیلتھ سولوشنز ہیں, ایک بہت مشہور E2Z کمپنی ہے جو زہیب خان چلاتے ہیں, ان کا ایک بلڈ کا پلیٹ فارم ہے. اور پھر فیس بک خود آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے بلڈ, تو وہ پلیٹ فارمز تو ہیں. جہاں تک آپ نے بات کی پلازما کی, تو جو میری اپنی نالج ہے اس میں یہ ہے کہ پورے پاکستان میں ڈیزگنیٹڈ سینٹرز, آئی تھنک سو سمون کین کلیئر, مطلب مجھے کلیئر بھی کر سکتے ہیں اس بات پہ, وہ 8-10 ہی ہیں. جیسے کراچی میں NIBD ہے, آپ KPK میں پشاور میں تو وہاں خیبر میڈیکل کالج کو دیا ہوا ہے. اسی طرح 2-3 اور گورنمنٹ فیسلٹیز ہیں اور لمیٹڈ پرائیویٹ فیسلٹیز ہیں پلازما کے لیے. اس میں چیلنج اور ایک اور بھی ہے. چیلنج یہ ہے کہ جو پلازما کی ضرورت ہر ایک کو نہیں پڑتی, پہلی بات. دوسری بات یہ کہ پلازما از ناٹ دا ٹریٹمنٹ فار دی وائرس. جو لوگ کہہ رہے ہیں نا کہ یہ بھی ٹرائل اینڈ ٹیسٹڈ ہے. ایون سمن لائک ڈاکٹر طاہر شمسی جو کہ بہت بڑے ایڈوکیٹ ہیں, اس وقت پاکستان میں سب سے بڑے ایڈوکیٹ ہیں, وہ بھی جو ہے بہت کیئرفلی اس کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو میرا صرف اس میں کنسرن یہ ہے کہ اس میں بزنس ماڈل بننا مشکل ہے. دوسرا یہ کہ یہ ٹرائڈ اینڈ ٹیسٹڈ, یہ کنفرم قسم کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے کہ یہی ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرونا وائرس کے لیے ہے یا کووڈ کے لیے. تو آپ کے جو کانسیپٹ ہے وہ اچھا ہے, آپ ایک بہت اچھی بات سوچ رہے ہیں, ایک سوشل امپیکٹ کی بات سوچ رہے ہیں, آپ کنیکٹ کر رہے ہیں ان لوگوں سے, آپ میپ کر رہے ہیں. لیکن ابھی میں ان چیزوں میں نہیں جا رہا کہ جو آپ نے جو اسٹیٹسٹکس بتائی ہیں, جتنے افیکٹ ہوئے ہیں اور جتنے ریکور ہوئے ہیں, کیسے جائیں گے, کیونکہ اس کا میکینزم ابھی آپ نے نہیں بتایا کہ میں جو 1.5 لاکھ لوگ ہیں جو کہ ریکور ہو گئے ہیں, ان کو آپ کیسے, ان تک رسائی آپ کی کیسے ہوگی, اور اس کا بزنس ماڈل بھی ابھی تک مجھے نہیں پتا چلا. تو اگر وہ آپ شیئر کر. ہاں شور. تو بیسیکلی ہمارے پاس اب یہی ایک ہمارے پاس ایک تو ویب سائٹ کا پلیٹ فارم ہے, ایک ہمارے پاس فیس بک کا پلیٹ فارم بھی ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو دا بیسک دیٹ وی ہیو انکاؤنٹرڈ از دیٹ کہ ایک کسٹمر آئے گا, وہ اپنا ڈیٹا جب پٹ کرے گا تو وہ ایک گوگل ڈاکس میں اس سے سب ڈیٹا ہم لیں گے نا, اینڈ وہ ڈیٹا بیسیکلی جائے گا ایک مطلب اب اس میں ہم مختلف قسم کے ہم ان سے سوالات پوچھتے ہیں, جس طرح آپ کا بلڈ گروپ کون سا ہے, آپ کی لوکیلٹی کیا ہے, آپ مطلب کب سے آپ ریکورڈ ہو چکے ہیں, یہ سب ڈیٹیلز ہم پوچھتے ہیں ایک پیشنٹ سے بھی اور ایک ڈونر سے بھی. تو وہ جب وہ فارم فل کرتے ہیں تو وہ ایک اسپریڈ شیٹ میں جاتا ہے, اینڈ وہ اسپریڈ شیٹ کا ایکسیس خالی ہمارے جو سوسائٹیز کے ہیڈز ہیں ان کے پاس ہوگا. اینڈ دین وہ ان اسپریڈ شیٹ کو دیکھ کر جو بالفرض ابھی ان کے پاس ایک کال آتی ہے یا ایک کسٹمر جو ہمارے پاس رجسٹرڈ ہو جاتا ہے پیشنٹ, تو وہ چاہتا ہے کہ مجھے A+ چاہیے, صحیح ہے. تو دا سوسائٹیز کے پاس تو ہماری ڈونرز کی لسٹ ہوگی, سو دے آر گونا سی کہ یار A+ والے پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس ڈونرز میں کون کون ہے. سو ان میں سے جو ابھی تک اٹینڈ نہیں ہوئے, جن ڈونرز کو ہم نے ہینڈل نہیں کیا, وہ ڈونرز جائیں گے, اس ڈونر کو کانٹیکٹ کریں گے سوسائٹی والے کہ یار وی ہیو اے پیشنٹ رائٹ ناؤ جن کو ہم نے ویریفائی کیا, جس کا بیک گراؤنڈ ہم نے ویریفائی کیا, اینڈ وی وانٹ ٹو کنیکٹ دیٹ ود یو اف یو آر اوکے ود اٹ ٹو پروسیڈ. اگر وہ ہاں کر دیتا ہے تو دین our client would be connected to the donor اور یہ لمبا ٹائم نہیں ہے ہاں اصل میں یہ لمبا نہیں ہے ویسٹ پروسیس, ہاں دیر نہیں ہو رہی اصل میں. ہاں جی بالکل سر, ہم نے اسٹارٹ میں ہم نے یہ سوچا تھا نا کہ ہم ڈائریکٹ کسٹمر کو یا پیشنٹ کو ہم ڈائریکٹ ڈونرس کی لسٹ دے دیں, لیکن ان میں دو مسئلے تھے, دو بہت اہم ایشو تھے. ہم ایک ایشو تو یہ تھا کہ اسکرین شاٹس کے تھرو یہ چیزیں لیک ہو سکتی ہیں, اور ایک بندہ اگر ڈونر وغیرہ اس کو دے دیتا ہے بیسیکلی ایک بلڈ, تو وہ 14 days تک وہ دوبارہ نہیں دے سکتا, تو اس بیچارے کو دوبارہ کالز آئیں گی, اینڈ دیٹ واز سم تھنگ جو نہیں آپ اس کو نہ کریں. ہاں تو ابھی ہاں آپ کا جو نہیں آپ وہ صحیح رکھ رہے ہیں, کانفیڈینشیلٹی بھی رکھنی چاہیے, وہ تو بالکل جی. ہاں
تو دین وی اگریڈ آن دس پوائنٹ کہ اگر ہم سوسائٹیز کو اس طرح کر لیں کہ ان کے پاس اگر کانسٹنٹ ایک جنریشن ہو, اب ایک ہی اسپریڈ شیٹ پہ اگر 5-6 سوسائٹیز ہوں تو دیر آر مور چانسز کہ وہ پیشنٹ وڈ بی پکڈ آن ٹائم اگر وہ خود کال کرے یا وہ کرے. لائک ہمارے پاس ایک سوسائٹی میں ایز یو نو دیٹ ایٹ لیسٹ 20 پیپل تو ہوتے ہیں, سو دے کین ہینڈل وہ کوئکلی وہ کر سکتے ہیں. اور سیکنڈ بات جو اہم بات یہ ہے نا سر کہ the main problem in plasma is background verification, کہ آپ کے پاس ڈاکٹر سے authentic رپورٹ آپ کو ملے کہ ہاں اس کو ان بھائی کو ضرورت ہے, تو اس کو ویریفائی کرنے میں آلریڈی ہمارے پاس ٹائم لگتا ہے. اینڈ دیر از نو شارٹ کٹ فار دیٹ, کیونکہ دس از ناٹ اے سمپل بلڈ کانسیپٹ کہ اے پازیٹیو والا بندہ آ گیا اینڈ یو جسٹ کنیکٹ دیم ہے نا. It needs a proper background verification, and for that it already takes at least 2-3 hours time. So we are going to hope on that ke we will pick our clients soon enough. Plus hamare paas sir aap logon ka kya background sir? Basically main to khud affiliated hu Khyber Medical College se mera taluk hai, and I am a student of 4th year, and I have worked with the society, social welfare society, Blood Wing KMC, and we have up till now doctor ban rahe hain. ہاں جی میڈیکل اسٹوڈنٹ ہیں جی جی بالکل. سو ہمارے پاس ابھی تک ہم نے گراؤنڈ جو ہمارے پاس پرابلمز آئے ہیں تو ہم نے خود مطلب آئی ہیو فیس دوز پرابلمس کے ایک پلازما ڈونیشن میں, اور اس میں کیا کیا پرابلمز آتی ہیں, کیونکہ ایز آئی سیڈ کہ ہم نے 700 کیسز ابھی تک سالو کیے ہیں الحمدللہ جسٹ ان پشاور اینڈ KBK ریجن. سو we know what the ground reality is as compared to this. So we came up with this solution, and I hope so if we can just aap ki baat sir ke agar 10 centers hain, and if you can even connect those 10 centers, it's going to benefit a lot of people, I think. نہیں wonderful thought. اچھا آپ ماشاءاللہ آپ ڈاکٹر صاحب بھی بن رہے ہیں, تو ویسے میں آپ سے صرف سجیشن ہوگی, مے بی مسعود صاحب اینڈ بلال کین کنٹریبیوٹ ان دس. sure ہاسپٹلس میں یوز ہو رہا ہے EMR which is electronic medical records یوز ہو رہے ہیں. So if somehow the same using, since you don't have a technology background, اور کوئی حرج نہیں ہے اگر نہیں بھی ہے تو اس میں کوئی بات نہیں ہے, medical professionals like you come together and somehow اس کا record keeping کر سکیں, that will be a better. مجھے گورنمنٹ کر رہی ہے NDMA کے تھرو ہو رہا ہے یہ سب کچھ, لیکن اگر یہ اس کی ان کی پروفائلنگ کو بہتر کر دیا جائے, I think so that will be a good service at your end. That's my only suggestion. اچھا سر, as I said کہ میں ایک اپنی طرف سے میں میڈیکل ہینڈل کر رہا ہوں, and میرے ایک دوسرے کو فاؤنڈر ہے سجاد احمد جو کہ ابھی اس لائیو کال میں موجود بھی ہیں. سو ہمارا جو ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہے وہ بیسیکلی وہ گوگل ڈیولپرز ٹیم کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور کافی میں. تو ہمارا اب یہی مقصد ہے سر کہ ہم ایک اپلیکیشن بھی آنے والے دنوں میں لانچ کریں تاکہ لوگوں کو آسانی سے رجسٹر کر سکیں. اور انشاءاللہ سر آپ کی جو سجیشن ہے, تھینک یو فار یور سجیشن سر. EMR انشاءاللہ اس پہ بھی کام کریں گے, اینڈ آئی ایم گونا بیک گراؤنڈ چیک آن دیٹ آلسو کہ ہم کس طرح اس کنسیپٹ کو اس کے ساتھ ریلیٹ کر سکیں. اینڈ باقی سر اگر آپ کو کوئی اور کوشچن ہو تو کوئی سجیشن ہو سر تو بالکل. نہیں آئیڈیا بہت اچھا ہے آپ کا, آپ کی تھاٹ پروسیس بہت اچھا ہے. اب آپ تھوڑا سا بس اس آئیڈیا کو تھوڑا گراؤنڈ پہ جو چیزیں اس سے لنک کریں, تو آپ کا تھاٹ پروسیس ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, اینڈ گڈ لک فار یور انڈیور. اور سر ہمارے پاس ابھی بھی 3 سوسائٹیز آلریڈی رجسٹرڈ ہو چکی ہیں جو کہ پشاور میں ایز آئی سیٹ کا نا کہ, اینڈ وی آر جسٹ پرووائڈنگ دیم ود دا رائٹ تھنگس کہ آپ کو ایک آن لائن ڈونرس کا ایک ڈیٹا ملے. اصل چیز ہے سر ڈیٹا, کیونکہ ڈونرس کا ملنا بڑا مشکل ہے آج کل. سو وی آر ایبل ٹو ایکسیس دوز ڈونرز آن دا رائٹ ٹائم آن دا رائٹ وہ, تو ان کو بھی ان کا ایکسپینشن بھی وہ آپ کو لیب سے دیکھیں جو نون ہے نا, وہ تو آپ کو لیب سے ساری لیب سے مل رہے ہیں, اور یہ NDMA بھی کر رہا ہے, اور جو نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی بنی ہوئی ہے اس کے پاس بھی یہ ڈیٹا آ رہا ہے, تو ڈیٹا آپ کو ادھر سے مل جائے گا. باقی اس کو EMR کے تھرو کس طرح کرنا ہے, میپ کس طرح کرنا ہے, وہ پھر ایک الگ سوال ہے. ڈیٹا آپ کو ان سرکاری ریسورسز سے سارا مل جائے گا. لیبس جو پرائیویٹ لیبس ہیں وہ بھی رپورٹ کرتی ہیں, سو وہ NDMA بھی ہے, نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول اتھارٹی بھی ہے, ان اداروں کو جا رہا ہے جو کہ لوگ ٹیسٹ کرا رہے ہیں, جن کا پازیٹیو آ رہا ہے, نیگیٹو آ رہا ہے, وہ سب ڈیٹا ان کے پاس جا رہا ہے. آئی ایم ناٹ شیور سر کہ ان کے پاس یہ جو لوگ ریکورڈ ہو چکے ہوتے ہیں جنہوں نے ٹیسٹنگ نہیں کی ہوتی لیکن وہ اپنے اینٹی باڈیز کا ٹیسٹ کرا لیں,
تو وہ اگر اینٹی باڈیز ٹیسٹ ان کا پازیٹیو آ جائے جس طرح پلازما کے لیے ہم کرتے ہیں 14 ڈیز کے بعد ان کی امیونٹی میں جب خود اینٹی باڈیز ریکورڈ ہو جائے تو آئی ایم گونا آلسو بیک وہ بھی گراؤنڈ لیب فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں. آپ صحیح کہہ رہے ہیں, آپ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن وہ بھی ساری جو نون بڑی لیبز ہیں یا جو سرکاری اسپتالوں میں پیتھولوجی کے ڈپارٹمنٹس ہیں وہ they can report to it, but yes I know. اور وہ پھر اس میں چیلنجز بھی آتے ہیں, کانفیڈینشیلٹی بھی آتی ہے. آپ خود ماشاءاللہ میڈیسن کے ہیں تو وہ بھی کمپلائنسز بھی آتی ہیں, کس کی بتانی ہے, رپورٹ بتانی ہے, اس طرح شیئر کر سکتے ہیں. I think so somehow linking it to EMR of a particular institution might help. Not sure, but it's a good thought. آپ کا خیال بہت اچھا ہے, آپ کا مدد کرنے کا جذبہ بہت اچھا ہے. So thank you sir, thank you again sir, thank you. So next ہم اس سے پہلے ہم بلال سے فیڈ بیک لے جو کہ پشاور کے پورے لینڈسکیپ کو اچھی طرح سے جانتے, لیکن انہوں نے ہمیں بیچ میں جوائن کیا, سو ہم سے مسعود سے تھوڑا سا فیڈ بیک لیتے اس ٹوٹل سٹارٹ اپ کورس کے بعد. اچھا جی, السلام علیکم. تو ایک تو میں اس بات سے متفق ہوں جو اسفر نے کہا کہ آئیڈیا بہت اچھا ہے, مطلب جسے کہتے ہیں ضرورت بھی ہے اس وقت کووڈ کی وجہ سے کہ سولوشنز کی, لیکن اس میں 2-3 چیلنجز ہیں. ایک تو ایون ایز اے سولوشن اس کو اسکیل کرنا از اے چیلنج, اور اس کی وجہ یہ کہ بہت ساری سولوشنز اور بھی ہیں, تو اٹس اے کلٹرڈ مارکیٹ اسپیس. یا تو گورنمنٹ یا کوئی اور اس کو پک کر لے تو ہوگا, کیونکہ اس وقت ایسے فیس بک پہ ہی بہت سارے گروپس ہیں. لیکن میں اس بات سے متفق ہوں کہ جو مسئلہ حل کر رہے ہیں کہ ایک دفعہ پلازما ڈونیٹ کرنے کے بعد 14 دن تک آپ نہیں دے سکتے, تو اٹس اے لاٹ آف بادر. اور پھر اس میں فیک پروفائلز نیڈ, وہ سارے بہت سارے مسئلے ہیں. یہ تو ایک چیز ہے کہ آپ ویزیبل کیسے ہوں گے, جو کہ ایک چیلنج ہے. دوسرا چیلنج اس سے بڑا ہے کہ پیسے کہاں پہ ہیں. مطلب اگر آپ لوگوں سے پلازما ڈونیشن کو تلاش کرنے کے پیسے مانگو گے, ہو سکتا ہے تھوڑے بہت مل جائیں, اور پھر اس کی ڈیوریبلٹی کیسے بنے گی, مطلب ہاؤ ول دس آئیڈیا ایوالو. تو ایسا اکثر ہوتا ہے کہ کمپنیاں جو آلریڈی کامیابی سے چل رہی ہوتی ہیں وہ کوئی ایک آئیڈیا لانچ کر دیتی ہیں ٹو ہیلپ ادرز ان سچ اے ٹائم, اور شاید اس میں جینیسس ہو کہ اگلا بڑا آئیڈیا اسی میں سے نکل آئے. لیکن اس وقت یہ آئیڈیا جو آپ بتا رہے ہو نا, یہ سسٹینیبل نہیں ہے. تو ایز سوشل ورک یو کین ڈو اٹ, بٹ ناٹ ایز اے بزنس. تو میں اس میں آپ کو جو انہوں نے اسفر نے نمبر دیے اس سے ایک کم دوں گا. Wonderful. And finally ہم فیڈ بیک لیتے ہیں بلال سے. بلال, اگر آپ نے بیچ میں جوائن کیا لیکن پھر اگر آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا ہے ان کے اسٹارٹ اپ میں, کچھ فیڈ بیک دینا چاہیں گے. جی السلام علیکم, تھینک یو فار ہیونگ می. I think میرا فیڈ بیک اتنا بنتا نہیں ہے because I midway. So I did listen to the pitch halfway. I listened to what Afsar said and Masood Saab said. So again, جو تھوڑا بہت آئیڈیا ہوا, so I would agree with Masood Saab. اس طرح کی چیزوں کو اسپیشلی پشاور میں مونیٹائز کرنا از این ایشو ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے. کاز اٹس اے ویری گڈ کاز, لیکن میرا ہمیشہ, میں اسٹارٹ اپس کو یہی کہتا ہوں کہ اف یو آر ورکنگ فار اے کاز, میک انف منی so that Bill Gates ki tarah you can then open your Bill and Melinda Foundation. The first aim should be making money. So again usme I think whatever Asfar and Masood Saab said, so I would side with them. Thanks. Perfect, thank you very much. So اس سے پہلے جس طرح بلال نے ہمیں ریسنٹلی جوائن کیا, سو بلال کا تھوڑا سا تعارف. جس طرح میں نے پہلے بھی کیا کہ یہ مارکیٹنگ اینڈ کمیونیکیشنز مینیجر NIC پشاور میں, ان کا ایک ڈائیورس ایکسپیرینس ہے اسٹریٹجی فارمولیشن میں, کمیونیکیشن میں, اور ان کا ایک ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ ہے انٹرپرینور لینڈسکیپ آف پاکستان. سو بلال, آفیشلی میں آپ کو دوبارہ تھینک یو کرتا ہوں. اینڈ وڈ یو لائک ٹو ایڈ سم تھنگ جو آپ کے ایکسپرٹیز ایریاز ہے جس میں آپ اسٹارٹ اپس کے ساتھ گائیڈنس ان کو پرووائڈ کرتے ہیں, مینٹرنگ یا کوچنگ. تھینک یو ونس اگین اطہر. آپ نے میرے خیال سے کچھ زیادہ ہی تعریف کر دی میری, اتنا شاید میرا کیلیبر ہو نہیں. لیکن یہی ہے, میں تو اسٹارٹ اپس کو یہی کہتا ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا کہ میجر ٹوائس کٹ ونس. تو میری تو وہی یہی فلاسفی ہے, یہ مشورہ ہوتا ہے اسٹارٹ اپس کو کہ جتنی مارکیٹ ریسرچ آپ پہلے کر سکیں بفور ڈائیونگ انٹو دا پول, تو اتنی کر لیں. دیٹ سیوز یو اے لاٹ آف ٹائم, دیٹ سیوز یو اے لاٹ آف کاسٹ. اور آپ کا جو مطلب آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ بھائی شوڈ آئی ایون وینچر انٹو دس اسٹارٹ اپ اور ناٹ. سو یہی میرا ایک مشورہ ہوتا ہے سارے اسٹارٹ اپس کے لیے.
اینڈ یہ اسی پہ ہم ڈفرینٹ قسم کی پھر ایکٹیویٹیز بھی کرتے ہیں. میں پرسنلی مارکیٹ ریسرچ پہ جو ہے اسٹارٹ اپ سیلز ٹریننگ دوارا کنڈکٹ کرتا ہوں. So again, market research, in my opinion, is very important. And I think all startups that are aspiring entrepreneurs should have a deep understanding of who their customer is or who is the person جو کہ انہیں جن کے جیب سے اصل میں پیسے نکلنے والے ہیں. Wonderful. So thank you very much for joining. So next ہم pitch لیتے ہاشم علی by Mason Technologies گجراوالا سے. So ہاشم آپ ریڈی ہیں pitch کے لیے؟ ہاشم آپ کی ابھی مائک میوٹ ہے. السلام علیکم. Can you hear me, sir? جی we can hear you. So آپ وربل پچ دے رہے ہوں گے؟ Yes, sir. ٹھیک ہے, wonderful. So your time starts now. Hi, my name is Hashim Ali. I'm the founder of Bymason. Bymason is a new startup which offers the first fully assembled, calibrated and functional 3D printer made in Pakistan. As you all know, 3D printing is the latest technology offering a complete one-stop manufacturing solution from concept to finished product. The way we differentiate ourselves from the global market is that we have designed our 3D printer to be easier to use, more cost effective when compared to the other complex and expensive 3D printer solutions available in Pakistan. Our first fully assembled and functional tested 3D printer is called X1. This amazing device actually offers two solutions in one machine. The first one is 3D printing of any object using standard plastic input, and the second is laser etching of text and design inscriptions on wood surfaces. Our target market is research, R&Ds, university laboratories, and research students who wants to come up with a device that they cannot design with the help of injection molding machine. That's what I wanted. Hope you understand. Wonderful. So feedback का सेशन स्टार्ट करते हैं बिलाल से. आई थिंक सर इसमें तो बिलाल आप पहल करिएगा. اچھا تو یہ بتائیے گا اس میں آپ نے ڈو یو ہیو اے پروٹوٹائپ ریڈی؟ آپ نے کچھ چیزیں وغیرہ پرنٹ کی ہوئی ہیں؟ Yes, sir. اچھا, We have prototype اور printed objects کوئی also. کوئی آپ نے اس کا کاسٹ اسٹرکچر بنایا ہو کہ رفلی کیا کاسٹ کرے گا یہ تقریباً؟ 65,000, sir. 65,000. اور جو کمپٹیشن ہے آپ کا جو چائنا وغیرہ میں 3D پرنٹرز ہیں سر وہ 1 lakh پلس کا جا رہا ہے امپورٹ ڈیوٹیز وغیرہ ڈال کے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے 3D پرنٹنگ کے حوالے سے, پاکستان میں 3D پرنٹنگ از سورٹ آف اے, آپ کہہ سکتے ہیں گرے ایریا ہے اس لحاظ سے کہ آپ کو انٹیریئر منسٹری سے پرمیشن چاہیے ہوتی ہے اف یو وانٹ ٹو پروکیور اے 3D پرنٹر. تو پروکیورمنٹ کے حوالے سے تو آپ کو پرمیشن چاہیے ہوتی ہے. سیل کے حوالے سے آپ نے اس پہ کوئی ہوم ورک کیا ہے کہ what permissions are required, کہاں سے ملے گی, اس کی کوئی ریگولیشنز کیا ہیں, کوئی سرٹیفکیشنز کیا ہیں, رجسٹریشنز کیا ہیں, اس حوالے سے کچھ ہوم ورک کیا آپ نے؟ یس سر. سر جو انڈیویجلی ہے وہ تو مل سکتا ہے انٹیریئر منسٹری سے, بٹ جو سیلنگ پوائنٹ آف ویو سے جو آپ کہہ رہے ہیں, ابھی میں درشل کے سیکنڈ کوہورٹ سے گریجویٹ ہوا, تو ادھر ان سے میں ہیلپ آؤٹ لے رہا ہوں اس ریگارڈنگ میں, تو وہ انڈر پروسیس ہے. اچھا, کون سے درشل سے آپ گریجویٹ ہوئے ہیں؟ ایبٹ آباد سے. درشل ایبٹ آباد سے, ٹھیک ہے. سو اس میں کسی سے آپ نے بات چیت کی ایٹ لیسٹ؟ یس سر. سر کیسر عباسی ہیں, وہ مجھے گائیڈ کر رہے ہیں اس حوالے سے. اچھا,
ٹھیک ہے تھینک یو. اچھا میرا ایک تو تھوڑا سا خیر مارکیٹنگ زیادہ اچھا مسعود صاحب اور بلال بتا سکتے ہیں, دے آر سبجیکٹ ایکسپرٹس, لیکن میں مجھے صرف یہ ہو رہا ہے کہ یار اگر ہمیں ابھی تک کوئی چیز, کوئی تصویر دکھا سکتے ہیں, کوئی ایسی چیز جو یہ بہت ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ کے کام کا ٹیکنیکلٹی ہمیں پتہ چل جائے گی, لیکن تھوڑا سا اس سے اندازہ ہوگا کہ آپ اگر پریزنٹیشن نہیں بھی ہے, کوئی تصویر دکھا سکتے ہیں, کوئی چیز جو آپ نے, جو بھی پروٹوٹائپ ہے, تصویر ہے. سر ایکچولی میں بھی پریزنٹیشن پریپیئر نہیں تھا کر پایا تو. نہیں ہاشم, وہ خیر ہے, کوئی تصویر ہے, کوئی سامنے ڈیوائس ہے جس ڈیوائس کو آپ دکھا سکتے ہیں, کوئی اکوپمنٹ پڑی ہوئی ہے, کوئی گیجٹ پڑا ہوا ہے, کوئی چیز ہے, کیسے ہمیں ابھی آپ نے جو بات کی اس کو ایکسپریس کر رہے ہیں نا, اور ہمیں سمجھ آ رہا ہے آپ جو بات کر رہے ہیں, لیکن ہاؤ ٹو اس کو ہم دیکھنا اگر چاہیں تو وہ تصویر تو آپ دکھا سکتے ہیں, وہ نہیں ابھی دکھا پائیں. چلیں اگر وہ بھی نہیں ہے تو کچھ تھوڑا وہ MSN.com اس سے تھوڑا آئیڈیا ہو سکتا ہے ویب سائٹ سے, بٹ میں ابھی گجرانوالا میں ہوں کیونکہ آفیسز وغیرہ کلوز ہیں, اور آفس ہمارا ایبٹ آباد میں ہے. ویب سائٹ آپ کی کیا ہے, آپ ٹائپ کر دیں گے؟ آپ ٹائپ کر. اچھا, یہ جو بلال نے بات کی میں صرف اسی پہ کیری کروں گا کہ یہ اس کے پرمٹس کے بہت ایشوز آتے ہیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی پھر ڈیفینس منسٹری اور ان کو اس کی وجہ سے آسانی ہوئی ہے پرمٹس کے, تو میرے حساب سے پرمٹ از دا بگیسٹ چیلنج. باقی میں تھوڑا سا زیادہ رائے نہیں دے سکوں گا ایک ہائیلی ٹیکنیکل چیز کے بارے میں کہ اس کے آپ پروڈکٹیوٹی کتنی کر سکیں گے انٹرنلس آئے. میں بھی آپ کی ویب سائٹ پہ جا رہا ہوں, ویب سائٹ تو آپ کی ڈیسنٹ اور اچھی بنی ہوئی ہے, صحیح ہے. آپ کے پاس ایسٹیمیٹ کا بھی ہے. ایبٹ آباد, ٹھیک ہے. آپ ایبٹ آباد سے؟ میں گجرانوالا سے ہوں, اور انکیوبیشن سینٹر ایبٹ آباد سے تھا, تو ابھی آفس بھی ادھر ہی ہے. اچھا, صحیح. میں اگر شاپ کے فیچر میں جا رہا ہوں, 85,000 کا آپ کا لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو میرے کوئی اور پرٹیکولر سوال نہیں ہے مسعود صاحب. سر اس میں ایک ڈفرینس یہ ہے نا کہ جو امپورٹڈ 3D پرنٹرز ہیں نا وہ موسٹلی 1 لاکھ پلس کے ہیں, اور ان کی ایکولنٹ جو پراپرٹیز ہیں وہ ہم لوگ دے رہے ہیں. مین دیٹ پرنٹ ریزیوم کوالٹی اور ورٹیکل پرنٹنگ اگر آپ زیادہ کرنے چاہ رہے ہیں تو وہ بھی کاسٹ افیکٹو ہے اس کے لیے بہت زیادہ. 65,000 میں ایک کمپیریٹیولی ایک الٹیمیکر کمپنی ہے جو بیسٹ 3D پرنٹرز بناتی ہے, تو اس کا ایک حساب سے آپ یہی سمجھ لیں کہ کلون ہے جو ہم لوگ پاکستان میں دے رہے ہیں ان 65,000. صحیح, زبردست. ہم جو ہے ابھی اگر اسکورنگ کی طرف جائے تو ججز کے پاس کچھ سکورز ہوں گے. بلال میں آپ کو گائیڈ بتاؤں, جو سکورنگ ہے وہ ہے 1, 2 یا 4, 5, اس میں 3 نہیں ہے. سو 1, 2 کا مطلب ہے کہ بزنس ماڈل یا پرائسنگ میں بہتری کی ضرورت ہے, اور 4, 5 کا مطلب ہے کہ ماڈل سب کچھ ایزی ہے, گروتھ یا اس سائڈ پہ جانا چاہیے. سوری ریپیٹ ذرا کر سکتے ہیں, کلیئر نہیں تھی آواز. جی ہاں, تو جو سکورنگ ہے وہ ہے 1, 2 یا 4, 5, اس میں 3 بیچ میں نہیں ہے. تو 1, 2 مطلب کہ بزنس ماڈل یا وہ چیزیں جو اچھی ہونے والی ہے یا پچ میں کچھ کمی ہے, فیڈ بیک انکارپوریٹ ہونے والے ہیں. 4, 5 کا مطلب ہے کہ آئیڈیا سب کچھ اچھا ہے, گروتھ کی طرف آپ جائیں اور چیزوں کو ٹھیک ہے. So thank you very much Hashim for joining us. باقی آپ جو ہے ہم آپ ہاتھ ان ٹچ رہیں گے, ہم آپ کو باقی مینٹرنگ اور کوچنگ بھی پرووائڈ کر رہے ہوں گے. So thank you very much for joining. نیکسٹ ہم پڑھتے ہیں سدرا the Remarkables, جن کا اسٹارٹ اپ ہے بیسیکلی یہ مردان سے ہے, اور ہم ان کی پچ سنتے ہیں. سو سدرا آپ ریڈی؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام.
तो सिद्धर अपनी स्क्रीन शेयर करें, फिर जो है हम आपका टाइमर स्टार्ट करें। आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है? जी बिल्कुल। इसको आप जो है प्रेजेंटेशन मोड में करें। वंडरफुल, ठीक है। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। माय नेम इज सिद्रा मुफ्ती और हमारा प्रोजेक्ट द रिमार्केबल्स है। द रिमार्केबल्स इज अ प्रोजेक्ट रिलेटेड टू द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन। वी हैव अ फ्यू मोटोज इन आवर पाइपलाइन, जो वी विल स्लोगन्स हम ये डिसाइड करेंगे इसमें से कि कौन सा लोगो बेहतर है या कौन सा मोटो बेहतर है। राइट नाउ द मोटो इज टू ब्रिंग आउट द बेस्ट इन योर चाइल्ड। एवरी चाइल्ड इज गिफ्टेड and we should build our children's future our own way. Our vision is to encourage, motivate, and develop young learners to excel in their God-gifted abilities and strength areas from class 6 onwards. The problem that we have identified is that in our society, the children who perform below 60% in their academics are large in number. They suffer only because their skill, their strength, and God-gifted talent does not match with the education being provided by the current educational systems. So these children become less interested in studies, less confident, and they don't find it useful for their future. That leads to also the confusion of the parents. As a parent, the parent also gets confused and start asking questions like this: what's wrong with my child, or why is my child not doing well at school, or if I'm putting so much money into it, like in private schools, then why am I not getting the value out of my money? That leads to the customer or the target market that we have identified. Our customers will be the parents who are not satisfied from the system schools, other private schools, and Islamic schools, etc., the madrasa schools, and also the students who have been unable to strengthen their natural abilities because of the weaknesses of current system. We have come up with a few solutions. Right now, a child is introduced to their interest-related field at the age of 17 or 18. That is when we are done with our matriculation and we are starting our FSc or FA, whatever we want to do. So we propose to bring this step earlier in their life, at a stage when they are still engaged in their middle level, by talking to them, by pursuing them, by providing them necessary guidelines. And for example, we have a few fields in our pipeline that we can add to the curriculum of the children after class 6. That is artificial intelligence, Internet of Things, programming, the new fields that are coming up. We should allow our children to excel in those as well, other than the fields they have been in the the system since years. So currently, right now, the COVID has proven a blessing in disguise for us and for many. Right now, when the children sat home after the COVID and parents started homeschooling, they found out that the actual standing of the children, their knowledge is not what the school has been telling them. So this resulted in increase of dissatisfied parents. So we believe that now is the right time for us to pitch, to start our proposal. The market that we have identified is, according to initial estimates, we have found out that 1/3 to 1/2 of the parents in Mardan district are not satisfied with the schooling of their children. There are 800 schools in Mardan, and out of those 800 schools, 300,000 children are above the level of class 5. So that makes 1 lakh to 1.5 lakh of kids who need our help. Because this project proposal of ours mainly addresses the children who are below 60% marks in the main subjects. Those are compulsory subjects. So the competition is much. We have competition with government schools and system schools, Beacon House, City School, and etc. These schools have their branches all over the country, and we are new to this. So it's a huge competition. As well as the typical mindset of the parents who want higher grades and higher percentages, averages of their children, and we want them to, like that is a competitor as well, because we cannot change their mindset. The traction that we have identified is because right now we are in the idea stage, we have nothing on ground. This is just initial working.
We started before COVID, but then COVID came and we had to sit, at home. So we plan to make it, turn it into a reality in 6 months or 1 year time. So we have two business models in our brain. Option one is that we purchase a school and we run it our own way, while option two is that we partner with a school which is already running, and we pursue them. We implement the proposed system as a model. We are two people in the team right now, me and my husband. We are both educationists. I belong to the junior level, that's the school level, and my husband belongs to the university and higher education sector. So we are both rich in experience. The fundraising, we have few savings. We are looking for investors. When the school is on ground, when it is running, then we will have the monthly children fee, and we have other things in the pipeline to generate funds, like school uniform. We will be outsourcing to different people to generate more business for them as well, and like-minded people. I have done a little SWOT analysis that I will discuss in detail when the question and answer section is there. To summarize, I believe that we have identified the problems with the current school systems. We have targeted the market, the customer, and we have a better solution for parents whose children are struggling with their studies. And we have two solutions that how we will implement it by collaborating with the existing school or establishing a new school. So we believe that this is the right time to say goodbye to the obsolete schooling, which we are fed up with. Me and I'm Sitra Mufti, and my husband Naveed Mufti, we will be leading the team. Thank you. Wonderful. So feedback session start kar. Yes, sir. जी, so I think so. जो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन है आपकी वो बहुत अच्छी है. इट्स वेल डन. रिसर्च आपने अच्छी की हुई है और प्रेजेंटेशन भी आपने बहुत अच्छी दी है. So the presentation was very well done. The biggest challenge is अभी आप अगर presentation अभी दोबारा खोलते हैं और आप कह रही थी वो sort of वो जो आपने शेयर किया हुआ था, आपका जो business model है जिसमें आप कह रही हैं कि या तो खुद you'll run the school yourself or you'll partner with some school, इसका ज़रा थोड़ा सा clarity चाहिए होगी. Let's say if we consider that you partner with a school, तो उसमें किस तरह से रेवेन्यू शेयरिंग होगी? क्या पर उसके पर चाइल्ड यानी पर स्टूडेंट होगा, और हाउ विल यू शेयर? अगर आपका ऑप्शन 2 पे आ जाए, जो आपने 2 लिखा है ना बिजनेस मॉडल, लेट्स से आपकी जो ऑप्शन 2 है पार्टनरिंग विद द स्कूल एंड इम्प्लीमेंटिंग द प्रपोज्ड सिस्टम एज मॉडल, सो हाउ विल यू जैसे उसकी डायनामिक्स है, 500 बच्चों का स्कूल है, so what will be the modalities? किस तरह शेयर किस तरह होगा? अगर उनकी 2000 रुपये महीना फीस है तो आप फीस में शेयर करेंगी, आप करिकुलम को अलग से कॉस्ट डालेंगे, किस तरह करेंगे? बिल्कुल ऐसे ही हमारे जहन में है कि हम उनके साथ पार्टनर करेंगे. कुछ शेयर उन्हें, जाहिर है जो भी रेवेन्यू आएगा उसका कुछ शेयर उनको मिलेगा, और जो है वो उनके साथ हम उनको जो स्कूल स्ट्रगल कर रहे हैं रन करने में, हमने कुछ स्कूल्स आइडेंटिफाई किए हैं जो मैदान में जरा स्ट्रगल कर रहे हैं. वो बहुत, उनके पास बड़ा एरिया है लेकिन उनके पास अच्छी मैनेजमेंट और अच्छी टीम नहीं है, जिसकी वजह से वो जो है वो स्कूल सही चल नहीं रहे, उनके पास स्टूडेंट इतना नहीं है. तो उन स्कूल्स को हम टारगेट करना चाह रहे हैं, और उनके उनको हम एक शेयर देंगे और उनकी मैनेजमेंट को हम थोड़ा बेहतर करेंगे अपने लिंक्स को यूज करते हुए. मैं टीचर रही हूँ बहुत अरसा, मैंने अभी रिसेंटली यहाँ सिटी स्कूल वगैरह में भी पढ़ाया है, लेकिन डिससेटिस्फाइड पेरेंट बहुत ज्यादा है जिनके साथ लिंक्स हैं. बीइंग अ टीचर, पेरेंट्स हमसे कहते थे, लेकिन क्योंकि हम सिस्टम स्कूल्स के मातहत काम करते थे तो हम उनके लिए कुछ ज्यादा नहीं कर सकते. तो जब हमारे पास इतना होगा कि हम बच्चों को उनकी अपनी फील्ड्स में करा सकेंगे, तो जो लेस एबल स्टूडेंट्स हैं, जो स्ट्रगलर्स हैं इस सिस्टम के, वो थोड़ा बेहतरी का मौका मिलेगा कि वो ही अपने एक शेल से बाहर आए जो उन्हें लेस कॉन्फिडेंट बना देते. तो इस वक्त तो जहन में यही है कि हम पार्टनर करें, और अगर हमें अच्छी फंडिंग मिल जाती है तो फिर हम अपना स्कूल भी स्टार्ट कर सकते हैं. ये तो बस इसमें मुझे जानना ये था कि जो आपका मॉडल है ये फिर भी इसमें इन दोनों ऑप्शंस में भी अभी भी बात हमारी एक फिजिकल स्पेस की हो रही है.
کیا آپ اس طرح کا کریکولم پورے کا پورا ایک ایز اے ڈیجیٹل کریکولم انٹروڈیوس نہیں کرا سکتی؟ اینڈ وہ صرف مردان کیا پورے پاکستان میں اسکولز آپ کا کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسا ماڈل ہے کہ وہ پک کر لیں آپ کا کریکولم؟ آپ ان کی اگر آپ کنسلٹنٹ ہی بن رہے ہیں تو وائی کانٹ اٹ بی ایڈ ٹیک سولوشن کیوں نہیں ہو سکتی وہ ان کے لیے، رادر دین آپ فزیکلی صرف دیکھیں کہ میں ایک اسکول میں یا میں صرف مردان کی حد تک رہوں؟ ایسا آپ نے ایکچولی آئی ڈونٹ نو کہ یہ سسٹم اسکولز وغیرہ یا یہ لوگ اس چیز کو پیرنٹس ایکسیپٹ کر سکیں گے یا نہیں، کیونکہ ہم نے اپنے حد تک تو مردان کی حد تک پیرنٹس جتنے سے ہماری بات ہوئی ہے اپنی لوکیلٹی میں اور جتنے لوگوں سے ہم ملتے ہیں ان سے تو بات ہوئی ہے، لیکن زیادہ بڑے پیمانے پر میں اتنی تجربہ کار نہیں ہوں. آئی نیڈ ٹو آؤٹ سورس سم ہاؤ، مجھے نہیں اتنا تو اس بارے میں ابھی سوچا نہیں ہے سر. آپ کی ٹیکنیکل کریکولم سائڈ اور مارکیٹ ریسرچ اور جو پرابلم ہے وہ تو ویل آئیڈینٹیفائڈ ہے. آئی تھنک سو پرابلی دا سولوشن سائڈ آف اٹ اینڈ ہاؤ ٹو امپلیمنٹ اٹ نیڈ سم کائنڈ آف. سر ایک کوشچن یہ بھی ہے کہ سر کووڈ کی سچویشن میں اس کو فزیکلی تو ہم ابھی امپلیمنٹ نہیں کر سکتے کیونکہ جو آلریڈی رننگ اسکولز ہیں وہ بھی اس وقت بند پڑے ہیں. جی ہاں تو اس کو کیسے ایڈریس کیا جائے گا، دیٹ اسٹل از اے کوسچن فار می ایز ویل. اس پہ ابھی میں نے آپ لوگوں کی ہیلپ چاہیے ہوگی، ظاہر ہے آپ لوگوں کا تجربہ زیادہ. صحیح. سو میرے ابھی یہی کوشچنز ہیں. بلال اف یو کین، بلال اور مسعود صاحب اف یو ہیو ادر. جی مسعود صاحب گو ہیڈ، آپ پوچھ لیں پہلے. تو بلال آپ کیری آن کریں جو ہے ہم نے. اچھا سدرا، اس میں آپ نے کافی ساری چیزیں مینشن کی. اگر میں آپ سے ایک آپ کا یو ایس پی پوچھوں کہ ایک آپ کا یونیک سیلنگ پوائنٹ مجھے بتا دیں which differentiates you from the rest of the schools, تو وہ ایک پوائنٹ کیا ہوگا؟ Sir, I will focus on the children who are struggling with their studies. For example, they are struggling with maths. A child in my class was there who was too good in arts and she was brilliant, but she was struggling with maths and English and every other like mushkil jo subjects hote hain. وہاں سے مجھے یہ آئیڈیا جنریٹ ہوا کہ this child is not less able, this child is good. لیکن کیونکہ کورسز اتنے مشکل کر دیے، آپ کو پتا ہے اے لیولز او لیولز کی جو بکس ہیں they are filled with a lot of equations and formulas. تو ایک برین جو ہے وہ بچہ اس کی اسٹرینتھ ہی نہیں ہے اس میں. So sir, my one point will be to focus on the unique God gifted skill of that child and develop her or him in that field. اس میں ان کو لیبس پرووائڈ کی جائیں، ان کو وہ جیسے اسکول کا ہمارا جو ماڈل ہوگا، ہم بچوں کو میتھس انگلش سائنس بیسک لیول کا تو پڑھائیں گے، لیکن ہم ان کے 3 hours a day ہم ان کی فیلڈ میں یا 3 hours ویک میں 2 days کے لیے ہم ان کی لیبس میں ان کو اسپینڈ کرائیں گے تاکہ وہ اپنے آپ کو گروم کر سکیں اس فیلڈ میں. سو آئی تھنک سر دس ول بی دا اونلی پوائنٹ دیٹ وی آر یونیک ان. تو اس ریگارڈ میں کافی سارے اسکولز جو ہیں وہ جو اسٹیم ایجوکیشن کا ایک کانسیپٹ یا اسٹیم ایجوکیشن کا کانسیپٹ وہ انٹروڈیوس کر رہے ہیں، تو اس کے لحاظ سے ڈونٹ یو تھنک اٹ وڈ بی بیٹر فار یو، کیونکہ وہ جو زیادہ تر اسکولز کرا رہے ہیں دے یوزلی آؤٹ سورس دوز کورسز ٹو ادر پیپل ہو ہیو ایکسپرٹیز ان دوز فیلڈ. تو جیسا اسفر نے کہا کہ بجائے اس کے کہ آپ ایک اپنا برک اینڈ مارٹر ایک سیٹ اپ الگ سے کریں، دیٹس گونا کاسٹ اے لاٹ، اس کے انویسٹمنٹ ٹھیک ٹھاک آپ کو ریز کرنی پڑے گی، وہ اور 10 قسم کے ہیڈ ایکس ہوتے ہیں. تو wouldn't it be more feasible کہ آپ اس طرح کا کوئی بنا کے اور آپ ان کو آفر کریں جو ایگزسٹنگ اسکولز ہیں؟ سر اگر اسکولز آر اوپن ٹو اٹ، یہ تو اب مارکیٹ سروے کرنا پڑے گا، جا کے ان سے ملنا پڑے گا. لیکن میں نے جو جہاں سوچ دیکھی ہے، اس وقت میں مردان میں بیٹھی ہوں، یہاں وہ نیو آئیڈیاز کو سپورٹ نہیں کرتے. سر وہ کہتے ہیں جیسے وہ ایک لکیر کا فقیر ٹائپ مثال نہیں بنی ہوتی، بس واٹ ایور از کمنگ فرام دا ہیڈ آفس دے ہیو ٹو فالو دیٹ. تو میں نے بہت کوشش کی ہے سر سسٹم میں رہ کے کہ میں کچھ کر سکوں یا ان کو بتا سکوں، بٹ دے ڈونٹ اگری ٹو دیٹ. سو آفٹر دیٹ آئی ہیو کم اپ ٹو دس پوائنٹ. اب implementation of course it needs a big fund, لیکن in a longer run it will generate much funding. یہ ایسا ہے کہ جس کے لیے پیرنٹس اس وقت سر وہ مارکیٹ میں پیرنٹ بہت ڈسسیٹسفیکٹ. آئی ایم ون آف دیم.
I am a parent who is also not satisfied with the current schooling. So एक क्वेश्चन तो नहीं, ऐड अ कमेंट. मार्केट रिसर्च करते वक्त मेक श्योर आप पेरेंट्स का इनपुट भी जरूर लें, क्योंकि एज यू सेड के पेरेंट्स वांट देयर चिल्ड्रन टू इम्प्रूव. मतलब अगर उनका बच्चा मैथ्स में कमजोर है और आर्ट्स में अच्छा है, तो पेरेंट्स वुड नॉट नेसेसरीली वांट कि जिसमें वो अच्छा है तो वो उसी में आगे कुछ पढ़े. हमारी जो साइकी है पेरेंट्स की वो ये है कि अगर मैथ्स में ये कमजोर है तो ये किसी तरह मैथ्स में ही अच्छा हो जाए, राइट? Exactly, तो अगेन बिल्कुल. आपने अंडरस्टैंड करना है कि विल पेरेंट्स बी विलिंग टू लेट देयर चिल्ड्रन चूज सॉर्ट ऑफ ए डायरेक्शन जिसमें वो अच्छे हैं, बेशक वो. So that's a stereotypical attitude of parents, which I have mentioned in my SWOT analysis as threats. Because after talking to a few parents whose children were brilliant in every field, like they were already growing, they said, we will never admit our children to your school. But the others whose children were struggling with all those subjects, they said, please open a school so that we can admit our children to your school. So it's बहुत चीजें हैं, लेकिन जब ये ऑन ग्राउंड जाएगा तो फिर पता चलेगा कि सर इसमें सक्सेस कितना है. Understood. Thank you. Thank you, sir. Amazing. So हम जो है जजेस से स्कोर लेते हैं फाइनली इसका. जी सर. जजेस जो है हमें स्कोर दे देंगे अभी, so उसके साथ जो है फिर ये हो जाएगा. So thank you very much Sidra for joining us. और आप जो है फीडबैक इनकॉर्पोरेट करें और फिर नेक्स्ट पिच फेस्ट में भी जो करंट फीडबैक है उसके साथ फिर आगे क्या वो कर सकते हैं. So thank you very much for joining us. Thank you. So with this we come to the end of today's pitches. आज हमारे पास जो है होने थे 6 pitches, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ जो है हमारे स्टार्टअप जो है वो ज्वाइन नहीं कर पाए. सो इस टाइम को मैं थोड़ा सा यूटिलाइज कर दिखाऊंगा हमारे दोनों जजेस के साथ. और दोनों जजेस से मैं स्पेसिफिकली जो लैंडस्केप से हमारे कराची सिंध साइड पे और केपी साइड पे, उनसे मैं कुछ ना कि आगे जो अपकमिंग अपॉर्चुनिटीज आ रही है वो हाईलाइट की जाए हमारे स्टार्टअप प्लेटफॉर्म पे. तो चूंकि ये सेशन पूरा लाइव जा रहा है, तो हम इस सेशन को बाद में स्टार्टअप्स के साथ भी शेयर कर रहे होंगे. तो पहले मैं चाहूंगा असफर सर से कि वो हमारे साथ शेयर करे वो अपॉर्चुनिटीज जो कि पोस्ट कोविड-19 के बाद या हाइप में आएंगी या ऊपर जाएंगी या जिनकी एकदम से जरूरत आने लग जाएगी. तो असफर सर. थैंक यू अतर. आई थिंक सर जो सबको सामने दिख रहा है एडटेक और हेल्थ टेक, वो स्टार्टअप जो टेक्नोलॉजी के थ्रू एजुकेशन सर्व कर रही हैं या जो हेल्थ सॉल्यूशंस हैं बेसिक, ये तो सब हम देख ही रहे हैं. लेकिन एक सेक्टर जो बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहा है और जिसमें मेरे ख्याल से खैबर से कराची तक एक बहुत हाई पोटेंशियल है, वो है ई कॉमर्स का. और वो मुख्तलिफ तरह से ई कॉमर्स है. पाकिस्तान उन मुल्कों में से, उन ममालिक में से है जहाँ ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन बहुत लो है. टोटल रिटेल जो दुनिया में जिस तरह से रिटेल की परसेंटेजेस बहुत हाई हो गई हैं, कहीं 10% है, कहीं 12, 15, 20% तक भी टोटल रिटेल मुल्कों की ई कॉमर्स पे चली गई हैं. पाकिस्तान में कोई कहता है 1% है, कोई कहता है लेस देन 1% है, कोई 2% कहता है. डिफरेंट नंबर्स आ रहे हैं, लेकिन जो भी है बहुत लो नंबर है ई कॉमर्स का. तो ई कॉमर्स मजबूरी भी बन गई है और ज़रूरत भी बन गई है. अगर कराची के मशहूर बाजार हों, शॉपिंग मॉल्स हों, इनमें बहुत सारे बिजनेसेस ऐसे हैं कि जो कि कोविड की वजह से जिनको ये सोचने का मौका मिला कि उनकी अगर कोई भी एक ई कॉमर्स आउटलेट होती जिसमें वो सिर्फ एक उनका एक डिजिटल फेस होता, तो उनको वो सेल्स कुछ ना कुछ उसके थ्रू मिलती. और ये सोचना भी शुरू कर दिया. बहुत सारे टेक्नोलॉजिस्ट है जिनको हम टेकीज कहते हैं, टेकीज ने जाके उनसे बात भी की कि भाई हम आपका ई कॉमर्स सोल्यूशन दे देंगे, आपका स्टोर ऑनलाइन हो जाएगा, डिजिटल हो जाएगा. जिसमें से बहुत सारे लोगों ने उस तरफ जाया भी है. और हम जब भी इन्वेस्टमेंट लैंडस्केप भी देख रहे हैं, तो भले वो ग्रोसरीज को पहुंचाना हो लोगों को, या वो बेसिक और दूसरे ई कॉमर्स के हों. बाजार आया है, उसको इन्वेस्टमेंट रेस किया उसने. ग्रोसर ऐप है एयरलिफ्ट की तरफ से, उसने इन्वेस्टमेंट रेस की है.
تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ای کامرس جو ہے وہ ایک گروئنگ سیکٹر ہے کووڈ کی وجہ سے، جہاں ہیلتھ کیئر اور ایجوکیشن بھی ہے، جہاں اسینشیل آئٹمس جیسے بہت سارے اسٹارٹ اپس نے اپنے آپ کو پیوٹ کیا ہے، چینج کیا ہے، پی پی ایز وغیرہ بنائی ہیں، کسی نے ماسک پہ کام کیا ہے، کسی نے ہینڈ سینیٹائزر پہ کام کیا ہے. وہاں ای کامرس ایک گروئنگ بزنس دکھ رہا ہے، اور مجھے یہ دکھتا ہے کہ یہ پورے پاکستان کی لینڈسکیپ میں اس میں ایک ہائی پوٹینشیل بزنس یہ گرو کرے گا ہیلتھ ٹیک اور ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ. ونڈرفل، تھینک یو ویری مچ. بلال، اگر ہم کے پی کے جو ہے لینڈسکیپ کو دیکھیں، سو وہ جو ہے پوسٹ کووڈ وقت کون سے آئیڈیاز کو جو ہے اوپن ہے ان کے لیے، اور کیا اپرچونیٹیز اویلیبل ہے ادھر کے انٹرپرینورس کے لیے جن کو وہ ٹیپ کر سکتے ہیں؟ So again, couldn't agree more with Asfar. ہم نے بہت کلیئرلی دیکھا ہے اس پورے سینیریو میں. اپنے اگر ہم NIC کے 5 کوہورٹس کے اسٹارٹ اپس کو دیکھیں تو ایک بڑا کلیئر ہمارے پاس ریزلٹ ہے کہ جو اسٹارٹ اپس میں تھوڑا بہت ای کامرس کا ایلیمنٹ تھا, they haven't suffered a single day. جو باقی سارے اسٹارٹ اپس تھے ان کو یا تو پیوٹ کرنا پڑا یا they had to slow down their operations or unfortunately close down their operations. So again, e-commerce is the way forward. میرے خیال سے کووڈ کے دوران ہم سب کو بھی یہ ریئلائز ہوا ہے کہ صرف کووڈ کے دوران ہی نہیں, اٹ از ویری مطلب کہ ہمیں زندگی آسان ہو جاتی ہے if we start using e-commerce platforms. For example, my wife discovered this app جس سے پشاور میں آپ فروٹ منگوا سکتے ہیں, رائٹ. سو ہم پورے اس دوران وہی فروٹ منگواتے رہے ہیں اس ایپ سے. دین اور ڈفرنٹ قسم ای کامرس پلیٹ فارمز ہیں. ایک چیز جو میں اس کو اکثر اسٹارٹ اپس کو بولتا ہوں, ایک اور چیز جو what they can do کہ آپ جو ہے مارکیٹ پلیسز بھی بنا سکتے ہیں. اٹس ناٹ جسٹ کہ بھائی آپ کا اگر اپنا ای کامرس پورٹل نہیں ہے, رائٹ, آپ کے پاس اگر کچھ بیچنے کو چیز نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہے نہیں کہ جو آپ بیچ سکیں, آپ مارکیٹ پلیسز بنائیں. وائی کانٹ دیر بی این آن لائن سبزی منڈی, وائی کانٹ دیر بی این آن لائن فروٹ منڈی, رائٹ, وائی کانٹ بی. سو اگین ای کامرس جس طرح اسور نے کہا پینیٹریشن بہت تھوڑی ہے, مارکیٹ پلیسز کی پینیٹریشن اس سے بھی تھوڑی ہے. تو فار ایگزامپل اکثر اسپیشلی جب میں ان لوگوں کو بولتا ہوں, ابھی ہم پچھلی پچ میں اس کی بات کر رہے تھے, آرٹ اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے تھے, so there is currently one marketplace that I know of جہاں پہ پاکستانی آرٹسٹ اپنا آرٹ سیل کر سکتے ہیں, right. So I'm sure there are a lot of artists in Pakistan, ٹھیک ہے. So اگر آپ ایک ایک چیز اٹھانی شروع کر دیں تو اس کو ان ڈیپتھ آپ اسٹڈی کریں گے, بھائی اچھا ٹھیک ہے, آئی ایم ناٹ این آرٹسٹ, آئی کانٹ میک پینٹنگز, آئی کانٹ ڈو فوٹوگرافی فار دیٹ میٹر یا کوئی طرح کی اور چیز, بٹ آئی ایم اے ٹیکی, آئی ایم اے ڈیولپر, رائٹ. سو اس کو ایک پلیٹ فارم لوگوں کو پرووائڈ کریں, رائٹ. فار ایگزامپل آج کل آپ اگر ہم گلوبلی آبزرو کریں, رائٹ, سو فیس بک, اوبر, انسٹاگرام, ایئر بی این بی انفارچونیٹلی ان کے ساتھ جو ہوا, لیکن اگر ہم ایک ٹرینڈ دیکھیں, آل آف دیز اسٹارٹ اپس جو ایک ٹائم پہ شروع ہوئی تھی, آل پلیٹ فارم وہ اپنی جیب سے کچھ نہیں لگا رہے, رائٹ. ایئر بی میں گاڑی کسی اور سو آئی گیس ہمارے پاس کچھ ڈسکنیکشن آ گئی یہ بلال کے سائڈ سے. سو ہم جو ہے سب مسعود سے بھی فیڈ بیک لیتے اوور آل جو آج کے پچز ہوئے اور جو ایکو سسٹم جس طرف جا رہا ہے, اور پھر اس کے بعد ہم سیشن اینڈ کرتے ہیں. جی بلال کنٹینیو. پاکستان بہت سارے اس طرح ہمارے پاس اسٹارٹ اپس ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے کہ دیو پرووائڈیڈ پلیٹ فارمس فار اسٹارٹ اپس کہ وہ آئیں اور وہاں سے اپنا ایک بزنس شروع کریں. So again, e-commerce is and the beauty of it is, جس طرح اسفر نے کہا کہ پاکستان میں e-commerce space is wide open, right. اس وقت مطلب کہ whoever اگر آپ نے بیسک ڈراپ شپنگ سے بھی شروع کرنا ہے, so the space is wide open. ہمارے ایک اسٹارٹ اپ ہے دکاندار.com سے, انہوں نے شروع کیا تھا, پھر آلموسٹ 7 کروڑ کی ان کی ایکوزیشن ہوئی. قریب.com ایک گلف ریجن کی کمپنی ہے, انہوں نے ایکوائر کیا. سو جب ان کو ہم ان کی
थोड़ा सा इंटरनेट लैग हो रहा है. एग्जैक्टली हाँ, सो डिस्कनेक्शन का इशू आ रहा है. जी जी. सो इसके साथ हम फिर फाइनल फीडबैक लेते हैं सर मसूद से बिलाल के बाद, और फिर हम सेशन को एंड करते हैं. सो फाइनली जो है बिलाल का, ठीक. Bilal is back. जी बिलाल कंटिन्यू करें. I think some connection issues हैं. एग्जैक्टली हाँ. जी मसूद साहब. हाँ जी, तो मैंने कहा चलें एंडिंग में मैं आ ही जाऊँ दोबारा से. तो एक तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा दोनों जजेस का, अजफर का और बिलाल का. आप लोगों ने टाइम निकाला एंड ये तो एक सोशल सर्विस है जो हम सब मिलके करते हैं, और मुझे उम्मीद है कि स्टार्टअप्स को इससे फ़ायदा भी होता है. दो तीन चीज़ें स्टार्टअप्स के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि अपनी इंडस्ट्री में, जिस भी इंडस्ट्री में आप जा रहे हैं, उसके मास्टर आपको होना चाहिए. यहाँ पे जो भी जज आता है आपको एक्चुअली उनसे ज़्यादा इल्म होना चाहिए. तो मतलब अनलेस कि आप कहते हैं ना कि यू आउट रिसर्च द कंपटीशन, आपके सर्वाइवल के चांसेस बेहतर नहीं बनते. सो बहुत सारी नॉलेज अवेलेबल है, बहुत सारे आपको इस वक्त ऐसी रिसोर्सेज मौजूद हैं जहाँ से जाके आप अपने बिजनेस मॉडल को बेहतर कर सकते हैं. और मेरा ख्याल है बड़ी हिम्मत की बात है जो लोग आके इस तरह पब्लिक फोरम से पिच करते हैं, क्योंकि वही सीखते हैं. और जो डर के बैठे हुए हैं और कहते हैं मैंने किसी को आइडिया बताना ही नहीं, चोरी हो जाएगा, उनका आइडिया वहीं का वहीं रहता है, वो बिजनेस में कन्वर्ट नहीं होता. तो एक तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ उन सब लोगों को जिन्होंने आज तक स्टार्टअप पिच फेस्ट में आके पिच किया, और मुझे यकीन है कि उनको यहाँ पे बहुत वैल्यूबल फीडबैक मिला और उससे उनके बिजनेस में कोई ना कोई बेहतरी आई होगी. क्योंकि यहाँ जो जजेस होते हैं वो ये नहीं कि आपको बताते हैं आपने अगला स्टेप क्या लेना है, वो आपको बहुत सारे और भी ऐसी चीज़ें बताते हैं जिनसे आपका जहन खुल सकता है. हो सकता है कोई नई अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ जाए या कोई और ऐसी डायरेक्शन नज़र आ जाए जो पहले आपको नहीं मालूम था. और अच्छा जज या अच्छा मेंटर काम भी यही कर रहा होता है. मुझे इस बात पे बड़ी खुशी है कि अब तक जितने जजेस आए सारे पॉजिटिव थे, कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म करने वाले थे. ऐसे लोग नहीं आए जिनको हम टॉक्सिक मेंटर्स कहते हैं, जो कि शूट डाउन कर देते हैं कि यार ये तो आइडिया ही बेहुदा है, बकवास है. ऐसी बात नहीं होती. और आपने एज अ स्टार्टअप फाउंडर ये जहन में रखना है, कोई भी आइडिया बेहुदा बकवास नहीं होता. अगर मार्केट में उसकी डिमांड है, अगर लोग उस चीज़ को चाहते हैं, अगर उनको उस चीज़ के रिमूव होने से कोई सहूलत हासिल होगी. फ्रस्ट्रेशन को स्टडी करें, फ्रस्ट्रेशन को लोगों की दूर करें. स्टार्टअप का सफ़र एक टफ सफ़र है. अगर यहाँ पे आपको हम 1 या 2 नंबर देते हैं और आप दिल छोड़ बैठते हैं तो फिर सही है, आपको स्टार्टअप नहीं करना चाहिए, आपको शायद नौकरी करनी चाहिए. स्टार्टिंग अप इज़ वेरी वेरी टफ. और यहाँ पे 5 नंबर लेने वालों का भी मतलब ये नहीं है कि आपको कोई मेडल मिल गया और अब आप जाके अगला ऊबर बना लेंगे. इट ओनली मीन्स कि आपका बिजनेस मॉडल सही डायरेक्शन में है और अब आप इसको मज़ीद बेहतर करें, मज़ीद मेहनत करें. हम इंशाल्लाह चाहते ये हैं startup.pk के प्लेटफॉर्म से भी, और NICs में बहुत शुक्रगुजार हूँ. NIC हमारा बड़ा साथ देता है. तो कराची और पेशावर NIC के दोनों लोग अपनी ज़ाती हैसियत में अपना वक्त निकाल के सैटरडे को हमारे साथ शरीक थे. हमारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनका मकसद ही ये है कि हम आपके आइडियाज़ को इम्प्रूव करने में हेल्प करें, आपके आइडिया को वैलिडेट करने में आपको थोड़ी सी रहनुमाई करें, और पाकिस्तान से अच्छे बिजनेसेस को प्रमोट करें ताकि पाकिस्तान के मसाइल का हल पाकिस्तानी स्टार्टअप्स लाएं, और इसके अलावा हम ग्लोबल स्टार्टअप भी लॉन्च कर पाएँ. तो मुझे उम्मीद है कि जो लोग ये देख रहे थे और जो लोग यहाँ शरीक हुए हैं, आप अपने दोस्तों से भी कहिए जो स्टार्टअप्स लॉन्च कर रहे हैं कि आएँ हमारे साथ और इसमें शामिल हों. मुझे थोड़ा सा इस बात पे अफसोस ज़रूर हुआ, जैसे आज 6 पिचेस थी और मेरा ख्याल 3 पिचेस हुई, 3 लोग आए ही नहीं. ये एक अनप्रोफेशनलिज्म की किस्म है, क्योंकि आपने जब स्लॉट बुक कर ली तो हमने किसी और को ये जगह नहीं दी, और हमने यहाँ पे जजेस भी बुलाए और वो जजेस भी बड़े तजर्बाकार थे. आपने 3 लोगों का हक मार लिया कि हम उनको भी फीडबैक देते. ये एक चीज़ थोड़ा सा आप भी ख्याल करें और मेहनत करें और इसमें शरीक हों और इसको पॉजिटिव लें. तो मैं तो यही कुछ कहना चाह रहा हूँ. आइडियाज़ आज भी खासे अच्छे थे, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट से थे. और एक चीज़ ध्यान में रखें कि जब स्टार्टअप लॉन्च होता है ना, तो वो सारे जिगसॉ के पजल इकट्ठे सॉल्व नहीं हुए, 2 या 3 पीस सॉल्व हुए होते हैं, बाकी पीस आपने सॉल्व करने होते हैं. जैसे वो पहला स्टार्टअप था जो कि सोशल था टोटली,
उसमें बिजनेस का जिगसॉ का पजल जो है वो मिसिंग था, रेवेन्यू का एस्पेक्ट मिसिंग था। लेकिन अब उनको समझ में आई तो वो इस पर गौर करेंगे कि इसमें बिजनेस कहाँ से आ सकती है, हाउ कैन दे बिल्ड दैट बिजनेस मॉडल। एजुकेशन में बहुत काम हो रहा है, तो एजुकेशन के स्टार्टअप्स को तो मैं कहता हूँ कि इस वक्त स्टार्टअप का जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो सबसे पहला ये नहीं है कि उसने मसला हल करना है, मसला तो हल कर लिया, लेकिन मसले को हल करके अगर वो स्केल नहीं कर सकता, अगर वो एक ख़ास नंबर पे लोगों को नहीं पहुंच सकता, तो वो स्टार्टअप एक छोटी सी बिजनेस बन के रह जाएगा और शायद सर्वाइव नहीं करेगा। इसलिए आउटरीच बहुत ही ज़रूरी है, गो टू मार्केट स्ट्रैटेजीज इंतहाई अहम है। तो जब आप एक मसले को हल करते हैं और आपके अलावा 50 लोग मसला हल कर चुके हैं, आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल ये है कि फेसबुक, जिसके ऊपर इस वक्त ये लाइव जा रहा है, एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है, लेकिन अगर आप फेसबुक को ही डुप्लीकेट कर लेते हैं तो इट्स ए यूजलेस एक्टिविटी, क्योंकि फेसबुक के पास जो ट्रैक्शन है, जो लोग फेसबुक पे हैं, वो आपके प्लेटफॉर्म पे नहीं आएंगे। सो यू नीड टू बिल्ड एन आइडिया जिसकी दुनिया को ज़रूरत भी है और जिसको आप स्केल भी कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल काफ़ी तकरीर हो गई, बहुत शुक्रिया अतहर, अगेन यू मैनेज इट वेरी वेल, और सो दैट्स ऑल फ्रॉम मी। Thank you very much, Sir Masood. Thank you very much for joining. Thank you, Asfar, and thank you, Bilal. आपने अपना कीमती टाइम निकाला. And it's always a pleasure जब नई चीज इस प्लेटफॉर्म पे हमारे साथ आते हैं और आपका फीडबैक हमें मिलता है. मुझे पर्सनली बहुत कुछ सीखने को मिलता है जब जिस फीडबैक दे रहे होते हैं. एक लर्निंग ग्रोथ जो है मेरी जारी होती है, और कोई स्टार्टअप सीखे ना सीखे, मैं हर सेशन के अंदर बताऊं कि आज मैंने बहुत कुछ सीख लिया है. सो मेरी अपनी ग्रोथ हमेशा हर एक पिच फेस्ट के साथ वो होती रहती है. सो थैंक यू वेरी मच अगेन सर मसूद, असफर और बिलाल फॉर ज्वाइनिंग और हमें टाइम देने के. थैंक यू वेरी मच. और विद दिस वी एंड द सेशन. जो लोग हमें देख रहे फेसबुक पे, startup.p की वेबसाइट पे विजिट करें. पिच फेस्ट को जो है आप देख सकते हो, उसमें आप अप्लाई कर सकते हैं और नेक्स्ट पिच फेस्ट 13 में आपको हम मौका देंगे पिच करने का. इसके साथ साथ हमने रिसेंटली स्टार्टअप सर्विसेज.pk का भी आगाज कर लिया है, जिसमें टेलर्ड मेड सर्विस है स्टार्टअप्स के लिए, और वो काफी आसान है. उनको आपके स्टार्टअप्स के लिए वो की गई है. उसमें बिजनेस कंसल्टेंसी है, अकाउंटिंग सॉल्यूशंस है, लीगल एंड आईटी के है, सोशल मीडिया है, और वो सारे जो ट्रैक रिकॉर्ड उनका है वो ऐसे स्टार्टअप्स के लिए है जो कि अभी ग्रो कर रहे हैं. तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं. और कोई आपकी क्वेरी हो हमें info@startup.pk पे कांटेक्ट करें, हम आपके हर क्वेरी का जवाब देंगे. तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस एंड अल्लाह हाफिज़. थैंक यू अतहर. थैंक यू.